حاشیہ نمبر 10 تواریخ صاف بتاتی ہے اور فرقان مجید کے کئی مقامات میں کہ جن کا انشاءاللہ فصل اول میں ذکر ہوگا بوضاحت تمام وارد ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے میں مبعوث ہوئے تھے کہ جب تمام دنیا میں شرک اور گمراہی اور مخلوق پرستی پھیل چکی تھی اور تمام لوگوں نے اصول حقہ کو چھوڑ دیا تھا اور صراط مستقیم کو بھول بھلا کر ہر یک فرقے نے الگ الگ بدعتوں کا راستہ لے لیا تھا۔ عرب میں بت پرستی کا نہایت زور تھا، فارس میں آتش پرستی کا بازار گرم تھا، ہند میں علاوہ بت پرستی کے اور سدہ طرح کی مخلوق پرستی پھیل گئی تھی، اور انہی دنوں میں کئی پران اور پستک کہ جن کے روح سے بیسیوں خدا کے بندے خدا بنائے گئے اور اوتار پرستی کی بنیاد ڈالی گئی تصنیف ہو چکی تھی، اور بقول پادری بورڈ صاحب اور کئی فاضل انگریزوں کے ان دنوں میں عیسائی مذہب سے زیادہ اور کوئی مذہب خراب نہ تھا، اور پادری لوگوں کی بد چلنی اور بد اعتقادی سے مذہب عیسوی پر ایک سخت دھبا لگ چکا تھا، اور مسیحی عقائد میں نہ ایک نہ دو بلکہ کئی چیزوں نے خدا کا منصب لے لیا تھا۔ بس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسی عام گمراہی کے وقت میں مبعوث ہونا کہ جب خود حالت موجودہ زمانہ کی ایک بزرگ معالج اور مصلح کو چاہتی تھی اور ہدایت ربانی کی کمال ضرورت تھی، اور پھر ظہور فرما کر ایک عالم کو توحید اور اعمال صالحہ سے منور کرنا اور شرک اور مخلوق پرستی کا جو الشرور ہے کلا کما فرمانا، اس بات پر صاف دلیل ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے سچے رسول اور سب رسولوں سے افضل تھے۔ سچا ہونا ان کا تو اس بات سے ثابت ہے کہ اس عام ضلالت کے زمانے میں قانون قدرت ایک سچے ہادی کا متقاضی تھا اور سنت الہیہ ایک رہبر صادق کی مقتضی تھی، کیونکہ قانون قدیم حضرت رب العالمین کا یہی ہے کہ جب دنیا میں کسی نوع کی شدت اور صعوبت اپنے انتہا کو پہنچ جاتی ہے تو رحمت الہی اس کے دور کرنے کی طرف متوجہ ہوتی ہے، جیسے جب امساک باران سے غایت درجے کا قحط پڑھ کر خلقت کا کام تمام ہونے لگتا ہے تو آخر خداوند کریم بارش کر دیتا ہے، اور جب وبا سے لاکھوں آدمی مرنے لگتے ہیں تو کوئی صورت اصلاح ہوا کی نکل آتی ہے یا کوئی دوا ہی پیدا ہو جاتی ہے، اور جب کسی ظالم کے پنجے میں کوئی قوم گرفتار ہوتی ہے تو آخر کوئی عادل اور فریاد رس پیدا ہو جاتا ہے۔ بس ایسا ہی جب لوگ خدا کا راستہ بھول جاتے ہیں اور توحید اور حق پرستی کو چھوڑ دیتے ہیں تو خداوند تعالیٰ اپنی طرف سے کسی بندے کو بصیرت کامل عطا فرما کر اور اپنے کلام اور الہام سے مشرف کر کے بنی آدم کی ہدایت کے لیے بھیجتا ہے کہ تاج اس قدر بگاڑ ہو گیا ہے اس کی اصلاح کرے۔ اس میں اصل حقیقت یہ ہے کہ پروردگار جو قیوم عالم کا ہے اور بقا اور وجود عالم کا اسی کے سہارے اور آسرے سے ہے، کسی اپنی فیضان رسانی کی صفت کو خلقت سے دریغ نہیں کرتا اور نہ بیکار اور معطل چھوڑتا ہے، بلکہ ہر یک صفت اس کی اپنے موقع پر فی الفور ظہور پذیر ہو جاتی ہے، پر جبکہ از روئے تجویز عقلی کے اس بات پر قطع واجب ہوا کہ ہر یک آفت کا غلبہ توڑنے کے لیے خدا تعالیٰ کی وہ صفت جو اس کے مقابلے پر پڑی ہے ظہور کرتی ہے، اور یہ بات تواریخ سے اور خود مخالفین کے اقرار سے اور خاص فرقان مجید کے بیان واضح سے ثابت ہو چکی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور کے وقت میں یہ آفت غالب ہو رہی تھی کہ دنیا کی تمام قوموں نے سیدھا راستہ توحید اور اخلاص اور حق پرستی کا چھوڑ دیا تھا، اور نیز یہ بات بھی ہر ایک کو معلوم ہے جس فساد موجودہ کے اصلاح کرنے والے اور ایک عالم کو ظلمات شرک اور مخلوق پرستی سے نکال کر توحید پر قائم کرنے والے صرف حضرت ہی ہیں، کوئی دوسرا نہیں۔ تو ان سب مقدمات سے نتیجہ یہ نکلا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خدا کی طرف سے سچے ہادی ہیں۔ چنانچہ اس دلیل کی طرف اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں آپ ارشاد فرمایا ہے، اور وہ یہ ہے تاللہ لقد ارسلنا الی امم من قبلک فزین لهم الشیطان اعمالهم فهو ولیہم اليوم ولہم عذاب علیم۔
وما انزلنا علیک الکتاب الا لتبین لهم الذی اختلفوا فیہ وہدی ورحمۃ لقوم یؤمنون واللہ انزل من السماء ماء فاحیا به الارض بعد موتها ان فی ذلک لآیۃ لقوم یسمعون۔ سورہ النحل جز 14 نوٹ النحل 64 تا 66۔ یعنی ہم کو اپنی ذات الوہیت کی قسم ہے جو مبدأ فیضان ہدایت اور پرورش اور جامع تمام صفات کاملہ ہے، جو ہم نے تجھ سے پہلے دنیا کے کئی فرقوں اور قوموں میں پیغمبر بھیجے، بس وہ لوگ شیطان کے دھوکہ دینے سے بگڑ گئے، سو وہی شیطان آج ان سب کا رفیق ہے۔ اور یہ کتاب اس لیے نازل کی گئی کہ تا ان لوگوں کا رفع اختلافات کیا جائے اور جو امر حق ہے وہ کھول کر سنایا جائے۔ اور حقیقت حال یہ ہے کہ زمین ساری کی ساری مر گئی تھی، خدا نے آسمان سے پانی اتارا اور نئے سرے اس مردہ زمین کو زندہ کیا۔ یہ ایک نشان صداقت اس کتاب کا ہے اور ان لوگوں کے لیے جو سنتے ہیں، یعنی طالب حق ہیں۔ اب غور سے دیکھنا چاہیے کہ وہ تینوں مقدمات متذکرہ بالا کہ جن سے ابھی ہم نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے ہادی ہونے کا نتیجہ نکالا تھا، کس خوبی اور لطافت سے آیات ممدوحہ میں درج ہیں۔ اول گمراہوں کے دلوں کو جو صدہا سال کی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے، زمین خشک اور مردہ سے تشبیہ دے کر، اور کلام الہی کو میہ کا پانی جو آسمان کی طرف سے آتا ہے ٹھہرا کر اس قانون قدیم کی طرف اشارہ فرمایا جو امساک باران کی شدت کے وقت میں ہمیشہ رحمت الہی بنی آدم کو برباد ہونے سے بچا لیتی ہے۔ اور یہ بات جتلا دی کہ یہ قانون قدرت صرف جسمانی پانی میں محدود نہیں، بلکہ روحانی پانی بھی شدت اور صعوبت کے وقت میں جو پھیل جانا عام گمراہی کا ہے ضرور نازل ہوتا ہے، اور اس جگہ بھی رحمت الہی آفت قلوب کا غلبہ توڑنے کے لیے ضرور ظہور کرتی ہے۔ اور پھر انہی آیات میں دوسری بات بھی بتلا دی کہ حضرت کے ظہور سے پہلے تمام زمین گمراہ ہو چکی تھی، اور اسی طرح اخیر پر یہ بھی ظاہر کر دیا کہ ان روحانی مردوں کو اس کلام پاک نے زندہ کیا، اور آخر یہ بات کہہ کر کہ اس میں اس کتاب کی صداقت کا نشان ہے، طالبین حق کو اس نتیجہ نکالنے کی طرف توجہ دلائی کہ فرقان مجید خدا کی کتاب ہے۔ اور جیسا کہ اس دلیل سے حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا نبی صادق ہونا ثابت ہوتا ہے، ایسا ہی اس سے حضرت کا دوسرے نبیوں سے افضل ہونا بھی ثابت ہوتا ہے، کیونکہ حضرت کو تمام عالم کا مقابلہ کرنا پڑا، اور جو کام حضرت ممدوح کو سپرد ہوا وہ حقیقت میں 1000-2000 نبی کا کام تھا، لیکن چونکہ خدا کو منظور تھا جو بنی آدم ایک ہی قوم اور ایک ہی قبیلے کی طرح ہو جائیں اور غیریت اور بیگانگی جاتی رہے، اور جیسے یہ سلسلہ وحدت سے شروع ہوا ہے وحدت پر ہی ختم ہو، اس لیے اس نے آخری ہدایت کو تمام دنیا کے لیے مشترک بھیجا۔ اور اس وقت زمانہ بھی وہ آ پہنچا تھا کہ بباعث کھل جانے راستوں اور مطلع ہونے ایک قوم کے دوسری قوم سے اور ایک ملک کے دوسرے ملک کے اتحاد سلسلہ نوئی کی کاروائی شروع ہو گئی تھی، اور بوجہ میل ملاپ دائمی کے خیالات بعض ملکوں کے بعض ملکوں میں اثر کرنے لگے تھے۔ چنانچہ یہ کاروائی اب تک ترقی پر ہے، اور سارے سامان جیسے ریل، تار اور جہاز وغیرہ ایسے ہی دن بدن نکلتے آتے ہیں کہ جن سے یقیناً یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس قادر مطلق کا یہی ارادہ ہے کہ کسی دن تمام دنیا کو ایک قوم کی طرح بنا دے۔ بہرحال پہلے نبیوں کی محدود کوشش تھی، کیونکہ ان کی رسالت بھی ایک قوم میں محدود ہوتی تھی،
اور آن حضرت کی غیر محدود اور وسیع کوشش تھی، کیونکہ ان کی رسالت عام تھی۔ یہی وجہ ہے جو فرقان مجید میں دنیا کے تمام مذاہب باطلہ کا رد موجود ہے، اور انجیل میں صرف یہودیوں کی بد چلنی کا ذکر ہے۔ بس آن حضرت کا دوسرے نبیوں سے افضل ہونا ایسی غیر محدود کوشش سے ثابت ہے، ماسوا اس کے یہ بات اجلا بدیہات ہے کہ شرک اور مخلوق پرستی کو دور کرنا اور وحدانیت اور جلال الہی کو دلوں پر جمانا سب نیکیوں سے افضل اور اعلیٰ نیکی ہے۔ بس کیا کوئی اس سے انکار کر سکتا ہے کہ یہ نیکی جیسی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ظہور میں آئی ہے کسی اور نبی سے ظہور میں نہیں آئی؟ آج دنیا میں بجز فرقان مجید کے اور کون سی کتاب ہے کہ جس نے کروڑہ مخلوقات کو توحید پر قائم کر رکھا ہے؟ اور ظاہر ہے کہ جس کے ہاتھ سے بڑی اصلاح ہوئی وہی سب سے بڑا ہے۔ اس جگہ پادری فنڈر صاحب مصنف میزان الحق اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ فی الحقیقت اس زمانے کے عیسائی کہ جب دین اسلام شروع ہوا تھا سخت بدعتوں میں گرفتار تھے، اور انجیل پر سے ان کا عمل جاتا رہا تھا، اور پھر بعد اس کے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کر کے لکھتے ہیں کہ یہی باعث تھا جو خدا نے ان کو دین پھیلانے سے نہ روکا، کیونکہ اس وقت خدا کو بھی منظور تھا جو عیسائیوں کو کہ جنہوں نے انجیل پر عمل کرنا چھوڑ دیا تھا تنبیہ اور سزا دے۔ اب پادری صاحب کی دیانت اور انصاف اور ایمانداری کو دیکھیے کہ بات کو کہاں سے کہاں گھسیٹ کر لے گئے۔ اپنے عیسائی بھائیوں پر قہر الہی نازل کر دیا، مگر آن حضرت کی رسالت قبول کرنا طبیعت پر گوارا نہ ہوا۔ واہ رے تیرا تعصب، سزا دینے کی خوب کہی۔ افسوس کہ پادری صاحب کو ایسی متعصبانہ رائے ظاہر کرتے ہوئے کچھ خدا کا خوف نہ آیا، ورنہ ظاہر ہے کہ خدا تعالیٰ کی نسبت یہ بات منہ پر لانا کہ ایک عالم کو گمراہ اور غلطی میں پا کر ان کے لیے ایسا سامان مقرر کرتا ہے کہ جس سے وہ اور بھی گمراہی میں پڑیں، نہایت درجے کا کفر اور پرلے درجے کی بے باکی اور ہٹ دھرمی ہے۔ اور یہ پادری صاحبوں کی ہی نیک بختی اور دینداری ہے کہ آن حضرت کی عداوت کے لیے خدا کو بھی ہادی ہونے کی صفت سے جواب دیتے ہیں، ورنہ کون عاقل اور ایماندار اس فعل کو خدا کی طرف نسبت دے سکتا ہے کہ خدا کو اس زمانے میں کہ جب گمراہی اور بد اعتقادی کمال کو پہنچ گئی تھی اور لوگ سراسر شرک اور مخلوق پرستی میں ڈوب گئے تھے، یہی تدبیر سوجھی اور یہی علاج دل کو پسند آیا جو بقول پادری صاحب خلقت کو پہلے سے بھی بدتر کر دے، اور بجائے پیدا کرنے ایک مصلح کے ایسے شخص کو خلقت پر مسلط کر دے جو بازوم پادریوں کے رہی صحیح صلاحیت کو بھی دور کر کے، یعنی خدا کو لہو اور گندگی میں گھس آنے سے پاک سمجھے، اور تولد اور موت اور فوت اور درد اور دکھ سے منزہ قرار دے۔ کیا کسی کے خیال میں آ سکتا ہے یا کسی منصف کا انصاف دلی یہ فتویٰ دیتا ہے جو خدائے کریم و رحیم میں ایسی ہی عادات ہیں اور وہ دنیا کو گمراہ دیکھ کر ایسا ہی بندوبست کیا کرتا ہے جو پہلے سے صدہا درجہ زیادہ گمراہی میں ڈالتا ہے؟ کسی اہل انصاف پر اس بات کا سمجھنا کچھ مشکل نہیں کہ دنیا میں فساد عام پھیل جانا ایک مصلح کو چاہتا ہے، اور ہر یک عاقل کو صریح نظر آتا ہے کہ بروقت غلبہ جہالت اور گمراہی کے خدا کی صفت رہنمائی کی خلقت پر ظاہر ہونی چاہیے، مگر جو شخص تعصب سے اندھا ہو جائے اس کو کیوں کر نظر آوے؟ کیا کبھی اندھے نے کچھ دیکھا ہے کہ وہ بھی دیکھے؟ افسوس پادری لوگ ایسی ہٹ دھرمی کر کے پھر روز مواخذہ سے ڈرتے نہیں۔ اور کیوں کر ڈریں؟ مسیح کے کفارے پر بھروسہ جو ٹھہرا، ورنہ عقل ہرگز باور نہیں کر سکتی کہ پادریوں کی ایسی ناقص سمجھ ہے کہ وہ اب تک خدا کے قانون قدیم سے بھی بے خبر ہیں، اور وہ خدا کہ جس نے موسیٰ کے وقت میں ایک قوم کو غافل اور ظالم کے ہاتھ میں گرفتار دیکھ کر اپنا پیغمبر بھیجا،
اور پھر حضرت عیسیٰ کے وقت میں یہودیوں کی ذرا سی بدچلنی پر جھٹ پٹ حضرت مسیح کو بھیج دیا۔ وہ آخری زمانے میں ایسا سخت دل اور بے رحم ہو گیا کہ بوصفے کے ساری دنیا شرک اور مخلوق پرستی میں غرق ہو گئی، اور اسے ہدایت نازل کرنے کا کچھ بھی خیال نہ آیا، بلکہ الٹا گمراہوں کی اور بھی ستیہ ناش کرنے لگا۔ گویا پہلے زمانوں میں تو اسے گمراہی بری معلوم ہوتی تھی اور اب اچھی معلوم ہونے لگی۔ حاشیہ نمبر 10 ختم۔ متن شروع۔ اور جو تعلیم دی گئی وہ بھی واقعہ میں سچی اور ایسی تھی کہ جس کی نہایت ضرورت تھی، اور ان تمام امور کی جامع تھی کہ جس سے تمام ضرورتیں زمانے کی پوری ہوتی تھیں۔ اور پھر اس تعلیم نے عصر بھی ایسا کر دکھایا کہ لاکھوں دلوں کو حق اور راستی کی طرف کھینچ لائی، اور لاکھوں سینوں پر لا الہ الا اللہ کا نقش جما دیا۔ اور جو نبوت کی علت غائی ہوتی ہے، یعنی تعلیم اصول نجات کے، اس کو ایسا کمال تک پہنچایا جو کسی دوسرے نبی کے ہاتھ سے وہ کمال کسی زمانے میں باہم نہیں پہنچا۔ تو ان واقعات پر نظر ڈالنے سے بلا اختیار یہ شہادت دل سے جوش مار کر نکلے گی کہ آن حضرت ضرور خدا کی طرف سے سچے ہادی ہیں۔ جو شخص تعصب اور ضدیت سے انکاری ہو، اس کی مرض تو لا علاج ہے، خواہ وہ خدا سے بھی منکر ہو جائے، ورنہ یہ سارے آثار صداقت جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم میں کامل طور پر جمع ہیں، کسی اور نبی میں کوئی ایک تو ثابت کر کے دکھلاوے تا ہم بھی جانیں۔ منہ سے فضول باتیں بکنا کوئی بڑی بات نہیں، جو جی چاہے بک لیا کون روکتا ہے، لیکن معقول طور پر مدلل بات کا مدلل جواب دینا شرط انصاف ہے۔ یوں تو ہمارے سارے مخالفین گالیاں دینے اور توہین کرنے کو بڑے چالاک ہیں، اور حجو اور اہانت کرنا کسی استاد سے خوب سیکھے ہیں۔ ہندو دوسرے تمام پیغمبروں اور کتابوں کی تکذیب کر کے صرف وید کا بھجن گا رہے ہیں کہ جو ہے سو وید ہی ہے۔ عیسائی ساری تعلیم الہی انجیل پر ختم کیے بیٹھے ہیں، یہ نہیں سمجھتے کہ قدر و منزلت ہر یک کتاب کی افادہ توحید سے وزن کی جاتی ہے، اور جو کتاب توحید کا فائدہ پہنچانے میں زیادہ ہو وہی رتبے میں زیادہ ہوتی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اگر منکر وحدانیت الہی کا کیسا ہی جامع اخلاق کیوں نہ ہو، مگر تب بھی نجات نہیں پا سکتا۔ اب ان صاحبوں کو سوچنا چاہیے کہ توحید جو مدار نجات کا ہے، کس کتاب کے ذریعے سے دنیا میں سب سے زیادہ شائع ہوئی؟ بھلا کوئی بتلائے تو صحیح کہ کس ملک میں وید کے ذریعے سے وحدانیت الہی پھیلی ہوئی ہے، یا وہ دنیا کس پردہ زمین میں بستی ہے کہ جہاں رگ اور یجر اور شام اور اتھرون نے توحید الہی کا نکارہ بجا رکھا ہے۔ جو کچھ وید کے ذریعے سے ہندوستان میں پھیلا ہوا نظر آتا ہے، وہ تو یہی آتش پرستی اور شمس پرستی اور بشن پرستی وغیرہ انواع و اقسام کی مخلوق پرستیاں ہیں کہ جن کے لکھنے سے بھی کراہت آتی ہے۔ ہندوستان کے اس سرے سے اس سرے تک نظر اٹھا کر دیکھو، جتنے ہندو ہیں سب مخلوق پرستی میں ڈوبے ہوئے نظر آویں گے۔ کوئی مہادیو جی کا پجاری اور کوئی کرشن جی کا بھجن گانے والا اور کوئی مورتوں کے آگے ہاتھ جوڑنے والا۔ ایسا ہی انجیل کا حال ہے۔ کوئی ملک نظر نہیں آتا کہ جہاں بذریعہ انجیل کے اشاعت توحید کی ہوئی ہو، بلکہ انجیل کے ماننے والے مواحد کو ناجی ہی نہیں سمجھتے، اور پادری لوگ اہل توحید کو ایک اندھیری آگ میں بھیج رہے ہیں کہ جہاں رونا اور دانت پیسنا ہوگا، اور بقول ان کے اس کالی آگ سے وہی بچے گا جو خدا پر موت اور مصیبت اور بھوک اور پیاس اور درد اور دکھ
اور تجسم اور حلول ہمیشہ کے لیے روا رکھتا ہو، ورنہ کوئی صورت بچنے کی نہیں۔ گویا وہ فرضی بہشت یورپ کی دو بزرگ قوموں انگریزوں اور روسیوں کو نصفہ نصف تقسیم کر کے دیا جائے گا، اور باقی سب مواحد اس قصور سے جو خدا کو ہر ایک طرح کے نقصان سے جو اس کے کمال تعام کے منافی ہے پاک سمجھتے تھے، دوزخ میں ڈالے جائیں گے۔ غرض ہماری اس تحریر سے یہ ہے کہ آج صفحہ دنیا میں وہ شے کہ جس کا نام توحید ہے بجز امت آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اور کسی فرقے میں نہیں پائی جاتی، اور بجز قرآن شریف کے اور کسی کتاب کا نشان نہیں ملتا کہ جو کروڑہ مخلوقات کو وحدانیت الہی پر قائم کرتی ہو اور کمال تعظیم سے وہ سچے خدا کی طرف راہبر ہو۔ ہر یک قوم نے اپنا اپنا مصنوعی خدا بنا لیا، اور مسلمانوں کا وہی خدا ہے جو قدیم سے لازوال اور غیر مبدل اور اپنی ازلی صفتوں میں ایسا ہی ہے جو پہلے تھا۔ سو یہ تمام واقعات ایسے ہیں کہ جن سے ہادی اسلام کا صدق نبوت اظہر من الشمس ہے، کیونکہ معنی نبوت کے اور علت غائی رسالت اور پیغمبری کی انہی کی ذات بابرکات میں ثابت اور متحقق ہو رہی ہے۔ اور جیسا کہ مصنوعات سے سانے شناخت کیا جاتا ہے، ویسا ہی عاقل لوگ اصلاح موجودہ سے اس مصلح ربانی کی شناخت کر رہے ہیں۔ اسی طرح ہزارہا ایسے اور بھی واقعات ہیں کہ جن سے آن حضرت کا مؤید بتائید الہی ہونا ثابت ہوتا ہے۔ مثلاً کیا یہ حیرت انگیز ماجرا نہیں کہ ایک بے زر، بے زور، بے کس، امی، یتیم، تنہا، غریب ایسے زمانے میں کہ جس میں ہر ایک قوم پوری طاقت مالی اور فوجی اور علمی رکھتی تھی، ایسی روشن تعلیم لایا کہ اپنی براہین قاطعہ اور حجج واضحہ سے سب کی زبان بند کر دی، اور بڑے بڑے لوگوں کی جو حکیم بنے پھرتے تھے اور فیلسوف کہلاتے تھے فاش غلطیاں نکالی، اور پھر باوجود بے کسی اور غریبی کے زور بھی ایسا دکھایا کہ بادشاہوں کو تختوں سے گرا دیا اور انہی تختوں پر غریبوں کو بٹھایا۔ اگر یہ خدا کی تائید نہیں تھی تو اور کیا تھی؟ کیا تمام دنیا پر عقل اور علم اور طاقت اور زور میں غالب آ جانا بغیر تائید الہی کے بھی ہوا کرتا ہے؟ خیال کرنا چاہیے کہ جب آن حضرت نے پہل مکے کے لوگوں میں منادی کی کہ میں نبی ہوں، اس وقت ان کے ہمراہ کون تھا اور کس بادشاہ کا خزانہ ان کے قبضے میں آ گیا تھا کہ جس پر اعتماد کر کے ساری دنیا سے مقابلہ کرنے کی ٹھہر گئی؟ یا کون سی فوج اکٹھی کر لی تھی کہ جس پر بھروسہ کر کے تمام بادشاہوں کے حملوں سے امن ہو گیا تھا؟ ہمارے مخالف بھی جانتے ہیں کہ اس وقت آن حضرت زمین پر اکیلے اور بے کس اور بے سامان تھے، صرف ان کے ساتھ خدا تھا جس نے ان کو ایک بڑے مطلب کے لیے پیدا کیا تھا۔ پھر ذرا اس طرف بھی غور کرنی چاہیے کہ وہ کس مکتب میں پڑھے تھے اور کس اسکول کا پاس حاصل کیا تھا، اور کب انہوں نے عیسائیوں اور یہودیوں اور آریہ لوگوں وغیرہ دنیا کے فرقوں کی مقدس کتابیں مطالعہ کی تھیں۔ پس اگر قرآن شریف کا نازل کرنے والا خدا نہیں ہے تو کیوں کر اس میں تمام دنیا کے علوم حقہ الہیہ لکھے گئے، اور وہ تمام ادلہ کاملہ علم الہیات کی کہ جن کے باستیفاء اور بصحت لکھنے سے سارے منطقی اور معقولی اور فلسفی عاجز رہے اور ہمیشہ غلطیوں میں ہی ڈوبتے مر گئے، وہ کس فلاسفر بے مثل و مانند نے قرآن شریف میں درج کر دیں؟ اور کیوں کر وہ اعلیٰ درجے کی مدلل تقریریں کہ جن کی پاک اور روشن دلائل کو دیکھ کر مغرور حکیم یونان اور ہند کے اگر کچھ شرم ہو تو جیتے ہی مر جائیں، ایک غریب امی کے ہونٹوں سے نکلی اس قدر دلائل صدق کی
پہلے نبیوں میں کہاں موجود ہیں؟ آج دنیا میں وہ کون سی کتاب ہے جو ان سب باتوں میں قرآن شریف کا مقابلہ کر سکتی ہے؟ کس نبی پر وہ سب واقعات جو ہم نے بیان کیے مثل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے گزرے ہیں، بالخصوص جو وید کے الہام یافتہ رشی قرار دیے جاتے ہیں، ان کا تو خود وجود ہی ثابت نہیں ہوتا، قطع نظر اس سے کہ کوئی اثر صدق کا ثابت ہو۔ صاحبو، اگر آپ لوگوں کے نزدیک انصاف بھی کچھ چیز ہے اور عقل بھی کوئی شے قابل لحاظ ہے، تو یا تو ایسی دلائل صدق اور راستی کی کہ جن پر قرآن شریف مشتمل ہے، جن کو ہم فصل اول میں لکھنا شروع کریں گے، کسی اپنی کتاب سے نکال کر دکھلاؤ، اور یا حیا اور شرم کی صفت کو عمل میں لا کر زبان درازی چھوڑو۔ اور اگر خدا کا کچھ خوف ہے اور نجات کی کچھ خواہش ہے تو ایمان لاؤ۔ اب یہ مقدمہ ختم ہو گیا، اور جس قدر ہم نے مطالب بالائی لکھنے تھے سب لکھ چکے۔ بعد اس کے اصل مطلب کتاب کا شروع ہوگا، اور دلائل حقیقت قرآن شریف اور صدق نبوت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بسط اور تفصیل سے بیان کی جائیں گی، اور وہ تمام براہین کہ جن کی سچائی کے اعلیٰ مرتبے پر نظر کر کے 10,000 روپیہ کا اشتہار کتاب ھذا کے شامل کیا گیا ہے، خود فرقان مجید میں سے نکال کر دکھلائی جائیں گی۔ اور یہ طرز دلائل عقلیہ پیش کرنے کی کہ جس کا خاص کلام الہی کے بیان پر حصر رکھا گیا ہے، یہ ہم میں اور ہمارے مخالفین میں ایک ایسا صاف فیصلہ ہے کہ جو ہر یک عقل مند کی آنکھ کھول دینے کو کافی ہے، اور ایک ایسی رہنما روشنی ہے کہ جس سے جھوٹوں اور سچوں میں نہایت آسانی سے فرق کھل جائے گا۔ سو اب اے حضرات منکرین اسلام، اگر آپ لوگوں کو حقیقت قرآن شریف میں کچھ کلام ہے یا اس کی افضلیت ماننے میں کچھ تأمل ہے، تو آپ پر فرض ہو چکا ہے کہ ان دلائل اور براہین کا اپنی اپنی کتابوں میں سے عقلی طور پر جواب دیں، ورنہ آپ لوگ جانتے ہیں اور ہر ایک منصف جانتا ہے کہ جس کتاب کی صداقت اور افضلیت صدہا دلائل سے ثابت ہو چکی ہو، تو پھر اس کو بغیر توڑنے دلائل اس کی کے اور بغیر پیش کرنے ایسی کتاب کے جو کمالات میں اس سے برابر ہو، افتراء انسان کا سمجھنا اور توہین کرنا ایک ایسا نامنصفانہ فعل ہے کہ جو صفت حیا اور شرم اور پاک اخلاقی سے بالکل بعید ہے۔ اور اس جگہ ہم اس بات کو بھی کھول کر بیان کر دیتے ہیں کہ جو صاحب بعد اشاعت اس کتاب کے راست بازوں کی طرح اس کی دلائل کے توڑنے کی طرف متوجہ نہ ہوں، اور یوں ہی اپنے رسالوں اور اخباروں اور تقریروں اور تحریروں میں عوام کو دھوکہ دینے کے لیے اسلام کے چشمہ پاک کا کدورت ناک ہونا بیان کریں، یا اپنے گھر میں ہی تعلیم فرقانی کو قابل اعتراض ٹھہراویں، تو ایسے صاحب خواہ عیسائی ہوں، خواہ ہندو، خواہ برہمو سماج والے یا کوئی اور ہوں، بہرحال یہ فعل ان کا دیانت اور پاک تینتی کے برخلاف سمجھا جائے گا، کیونکہ جس حالت میں ہم دلائل قاطعہ سے حقیقت اور صداقت فرقان مجید کی بخوبی ثابت کر چکے، اور سارے اعتراض کوتاہ اندیشوں اور ناقص عقلوں کے دفع اور دور کیے گئے، اور اتماماً للحجہ جواب دینے والوں کو زر کثیر دینے کا وعدہ بھی دیا گیا کہ اگر چاہیں تو اپنے دل کی تسلی کے لیے برجسٹری سرکار تمسک بھی لکھا لیں، تو پھر باوجود ہماری ایسی صداقت اور اس درجہ کی صاف باطنی کے، اگر اب بھی کوئی شخص یہ سیدھا راستہ بحث اور مناظرے کا کہ جس میں غالب آنے سے اس قدر مفت روپیہ ملتا ہے اختیار نہ کرے، اور اس کتاب کے مقابلے سے بھاگ کر جاہلوں اور لڑکوں اور عوام کے بہکانے کے لیے جھوٹے الزام اسلام پر لگاتا رہے، تو بجوز اس کے اور کیا سمجھیں جو اس کی نیت میں ہی فساد اور اس کی تینت میں ہی خلل ہے۔ صاحبو، تعصب کو چھوڑو اور حق کو قبول کرو، آؤ کچھ خدا سے ڈرو کہ دنیا ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں،
اس پر فریفتہ مت ہو، یہ چند روزہ زندگی مزرعہ آخرت ہے، اس کو باطل عقیدوں اور جھوٹے خیالوں میں ضائع مت کرو۔ یہ بڑے کام کی چیز ہے، اس کو یوں ہی ہاتھ سے مت دو۔ یہ مسافر خانہ کسی دن کی بات ہے، اس سے دل مت لگاؤ، اور یہ عیش و عشرت دائمی نہیں، اس پر مت بھولو۔ عیش دنیای دون دمی چند است، آخرش کار با خداوند است. این سرای زوال و موت و فناست، هر که بنشست اندر این برخاست. یک دمه رو به سوی گورستان، وز خموشان آن بپرس نشان. که مال حیات دنیا چیست؟ هر که پیدا شده است تا کی زیست. ترک کن کین و کبر و ناز و دلال، تا نکارت کشد به سوی زلال. چون از این کارگه ببندی بار، باز نایی در این بلاد و دیار. ای ز دین بی خبر بخور غم دین، که نجاتت معلق است بدین. ها تغافل مکن از این غم خویش، کی تو را کار مشکل است پیش. دل از این درد و غم فگار بکن، دل چه جان نیز هم نثار بکن. هست کارت همی به آن یک ذات، چون صبوری کنی از او هیهات. بخت گردد چو زور بگردی باز، دولت آید ز آمدن به نیاز. چون ببری ز این چنین یاری، چون بدین ابلهی کنی کاری. این جهان است مثل مرداری، چون سگی هر طرف طلبکاری. خنک آن مرد کو از این مردار، روی آرد به سوی آن دادار. چشم بندد ز غیر و داد دهد، در سر یار سر به باد دهد. این همی جوش حرص و آز و هوا، هست تا هست مرد نابینا. چشم دل اندک چو گردد باز، سرد گردد بر آدمی همی آز. ای رسنهای آز کرده دراز، زین هوسها چرا نیایی باز. دولت عمر دم به دم به زوال، تو پریشان به فکر دولت و مال. خویش و قوم و قبیله پر ز دغا، تو بریده برایشان ز خدا. این همی را به کشتنت آهنگ، گاه به صلحت کشند و گاه به جنگ. خاک بر رشته‌ای که پیوندد، بگسلاند ز یار دل بندد. هست آخر به آن خدا کارت، نه تو یار کسی نه کس یارت. قدم خود بنه به خوف اتم، تا روی از جهان به صدق قدم. تا خدا ات محب خود سازد، نظر لطف بر تو اندازد. باده نوشی ز عشق و زان باده، مست باشی و بی خود افتاده. نیست این جایگاه مقام مدام، هوش کن تا نه بد شود انجام. مهر آن زنده نورت افزاید، مهر این مردگان چه کار آید. لقمه و معده و سر و دستار، سر به سر هست بخشش دادار.
حق باری شناس و شرم بدار، پیش از آن کز جهان ببندی بار. رو از او از چه رو بگردانی، سگ وفا می کند تو انسانی. ترس باید ز قادر اکبر، هر که عارف تر از ترسان تر. فاسقان در سیاه کاری اند، عارفان در دعا زاری اند. ای خنک دیده ای که گریانش، ای همایون دل که بریانش. ای مبارک کسی که طالب اوست، فارغ از عمر و زید با رخ دوست. هر که گیرد ره خدای جهان، آن خدایش بس است در دو جهان. لاجرم طالب رضای خدا، بگسلد از همی برای خدا. شیوه اش می شود فدا گشتن، بهر حق هم ز جان جدا گشتن. در رضای خدا شدن چون خاک، نیستی و فنا و استهلاک. دل نهادن در آنچه مرضی یار، صبر زیر مجار اقدار. تو به حق نیز دیگری خواهی، این خیال است اصل گمراهی. گر دهندت بصیرت و مردی، از همین خلق سوی حق گردی. در حقیقت بس است یاری که، دل یکی جان یکی نگار یکی. هر که او عاشق یکی باشد، ترک جان پیشش اندکی باشد. کوی او باشدش ز بستان به، روی او باشدش ز ریحان به. هرچه دلبر بدو کند آن به، دیدن دلبرش ز صد جان به. پا به زنجیر پیش دلداری، به ز هجران و سیر گلزاری. هر که دارد یکی دل آرامی، جز به وصلش نیابد آرامی. شب به بستر تپد ز فرقت یار، همه عالم به خواب او بیدار. تا نبیند صبوریش ناید، هر دمش سیل عشق برباید. در دل عاشقان قرار کجا، ثابت کردن ز روی یار کجا. حسن جانا به گوش خاطرشان، گفت رازی که گفتنش نتوان. همچنین است سیرت عشاق، صدق ورزان با ایزد خلاق. یا منور به شمع صدق و یقین، نور حق تافته به لوح جبین. کامیابان و زین جهان ناکام، زیر کان دور تر پریده ز دام. از خود و نفس خود خلاص شده، محبت فیض نور خاص شده. در خداوند خویش دل بسته، باطن از غیر یار بگسسته. در خداوند خویش دل بسته، باطن از غیر یار بگسسته. پاک از دخل غیر منزل دل، یار کرده به جان و دل منزل. دین و دنیا به کار او کردند، بر درش افتاده چو گردند. ریزه ریزه شد آبگینه شان، بوی دلبر دمد ز سینای شان. نقش هستی بشست جلوه یار، سر زد آخر ز جیب دلدار. گر برآرند شعله های درون، دور خیزد ز تربت مجنون.
نیز سرخوش نیز پا خبره در سر دل ستان به خاک سره هر کسی را به خود سر و کار دل دادگان به دل داره هر کسی را به عزت خود کار فکر ایشان همی به عزت یار تو سر خویش تافته از دین حاصل روزگار تو همی کین در عناد و فساد افتاده داد و دانش ز دست خود داده سرکشیده به ناز و کبر و ریا و از تدین نهاده بیرون پا چون خدا عقل نداد نور درون عقل و هوش تو جمله گشت نگون کفر گویی عبادت انگاری فسق ورزی ثواب پنداری صد حجابت به چشم خویش فرا بازگویی که آفتاب کجا پرده بردار تا ببینی پیش جان ما سوختی به کوری خویش تافتی سر ز منعم و منا این بود شکر نعمت ای نادان دل نهادن در این سراچه ایدون عاقبت می کند ز دین بیرون ترک کوه حق از وفا دور است دل به غیر مده که غیور است دانی و باز سرکشی از وی این چه بر خود ستم کنی هی هی هرچه غیر خدا به خاطر توست آن بت توست ای به ایمان سست پرحذر باش زین بتان نهان دامن دل ز دستشان برهان چیست قدر کسی که شرکش کار چون زن زانی هزارش یار صدق می ورز و صدق پیشه بگیر جانب صدق را همیشه بگیر دیده تو به صدق بگشاید یار رفته به صدق باز آید صادقانه است کو به قلب سلیم گیرد آن دین که هست پاک و قویم دین پاک است ملت اسلام از خدایی که هست علمش تام زی که دین از برای آن باشد که ز باطل به حق کشان باشد وین صفت هست خاصه فرقان هر اصولش موثق از برهان با براهین روشن و تابان می نماید ره خدای جگان من گر امروز سیم داشتمی آن براهین به زر نگاشتمی الله الله چه پاک دین است این رحمت رب عالمین است این آفتاب ره ثواب است این و خدا به ز آفتاب است این می برآرد ز جهل و تاریکی سوی انوار قرب و نزدیکی می نماید به طالبان ره راست راستی موجب رضای خداست گر تو را هست بیم آن دادار بپذیر و ز خلق بیم مدار چون بود بر تو رحمت آن پاک دیگر از لعن و طعن خلق چه باک لعنت خلق سهل و آسان است لعنت آن است کو ز رحمان است بالآخر بعد تحریر تمام مراتب ضروریہ کے اس بات کا واضح کرنا بھی اسی مقدمہ میں قرین مصلحت ہے جو کن کن قسموں کے فوائد پر یہ کتاب مشتمل ہے تا وہ لوگ
جو حقانی صداقتوں کے جان لینے پر جان دیتے ہیں اپنے روحانی محبوب کی خوشخبری پاویں، اور تا ان پر جو راستی کے بھوکے اور پیاسے ہیں اپنی دلی مراد کا راستہ ظاہر ہو جاوے۔ سو وہ فوائد 6 قسم کے ہیں جو بتفصیل ذیل ہیں۔ اول اس کتاب میں یہ فائدہ ہے کہ یہ کتاب مہمات دینیہ کے تحریر کرنے میں ناقص البیان نہیں، بلکہ وہ تمام صداقتیں کہ جن پر اصول علم دین کے مشتمل ہیں، اور وہ تمام حقائق عالیہ کہ جن کی حیت اجتماعی کا نام اسلام ہے، وہ سب اس میں مکتوب اور مرقوم ہیں۔ اور یہ ایسا فائدہ ہے کہ جس سے پڑھنے والوں کو ضروریات دین پر احاطہ ہو جاوے گا، اور کسی مغوی اور بہکانے والے کے پیچ میں نہیں آئیں گے، بلکہ دوسرے کو واعظ اور نصیحت اور ہدایت کرنے کے لیے ایک کامل استاد اور ایک عیار رہبر بن جائیں گے۔ دوسرا یہ فائدہ کہ یہ کتاب 300 محکم اور قوی دلائل حقیقت اسلام اور اصول اسلام پر مشتمل ہے کہ جن کے دیکھنے سے صداقت اس دین متین کی ہر یک طالب حق پر ظاہر ہوگی، بجز اس شخص کے کہ بالکل اندھا اور تعصب کی سخت تاریکی میں مبتلا ہو۔ تیسرا یہ فائدہ کہ جتنے ہمارے مخالف ہیں، یہودی، عیسائی، مجوسی، آریہ، برہمو، بت پرست، دہریہ، طبعیہ، اباحتی، لا مذہب، سب کے شبہات اور وساوس کا اس میں جواب ہے، اور جواب بھی ایسا جواب کہ دروغ گو کو اس کے گھر تک پہنچایا گیا ہے۔ اور پھر صرف رفع اعتراض پر کفایت نہیں کی گئی، بلکہ یہ ثابت کر کے دکھلایا گیا کہ جس امر کو مخالف ناقص الفہم نے جائے اعتراض سمجھا ہے، وہ حقیقت میں ایک ایسا امر ہے کہ جس سے تعلیم قرآنی کی دوسری کتابوں پر فضیلت اور ترجیح ثابت ہوتی ہے، نہ کہ جائے اعتراض، اور پھر وہ فضیلت بھی ایسی دلائل واضح سے ثابت کی گئی ہے کہ جس سے معترض خود معترض الیہ ٹھہر گیا ہے۔ چوتھا یہ فائدہ جو اس میں بمقابلہ اصول اسلام کے مخالفین کے اصول پر بھی کمال تحقیق اور تدقیق سے عقلی طور پر بحث کی گئی ہے، اور تمام وہ اصول اور عقائد ان کے جو صداقت سے خارج ہیں، بمقابلہ اصول حقہ قرآنی کے ان کی حقیقت باطلہ کو دکھلایا گیا ہے، کیونکہ قدر ہر یک جوہر بیش قیمت کا مقابلہ سے ہی معلوم ہوتا ہے۔ پانچواں اس کتاب میں یہ فائدہ ہے کہ اس کے پڑھنے سے حقائق اور معارف کلام ربانی کے معلوم ہو جائیں گے، اور حکمت اور معرفت اس کتاب مقدس کی کہ جس کے نور روح افروز سے اسلام کی روشنی ہے، سب پر منکشف ہو جائے گی، کیونکہ تمام وہ دلائل اور براہین جو اس میں لکھی گئی ہیں، اور وہ تمام کامل صداقتیں جو اس میں دکھائی گئی ہیں، وہ سب آیات بینات قرآن شریف سے ہی لی گئی ہیں، اور ہر یک دلیل عقلی وہی پیش کی گئی ہے جو خدا نے اپنی کلام میں آپ پیش کی ہے، اور اسی التزام کے باعث سے تقریباً 12 سپارہ قرآن شریف کے اس کتاب میں اندراج پائے ہیں۔ پس حقیقت میں یہ کتاب قرآن شریف کے دقائق اور حقائق اور اس کے اسرار عالیہ اور اس کے علوم حکمیہ اور اس کے اعلیٰ فلسفہ ظاہر کرنے کے لیے ایک عالی بیان تفسیر ہے کہ جس کے مطالعہ سے ہر ایک طالب صادق پر اپنے مولا کریم کی بے مثل و مانند کتاب کا عالی مرتبہ مثل آفتاب عالمتاب کے روشن ہوگا۔ چھٹا یہ فائدہ ہے جو اس کے مباحث کو نہایت متانت اور عمدگی سے قوانین استدلال کے مذاق پر مگر بہت آسان طور پر کمال خوبی اور موزونیت اور لطافت سے بیان کیا گیا ہے،
اور یہ ایک ایسا طریقہ ہے کہ جو ترقی علوم اور پختگی فکر اور نظر کا ایک اعلیٰ ذریعہ ہوگا، کیونکہ دلائل صحیحہ کے تبغل اور استعمال سے قوت ذہنی بڑھتی ہے اور ادراک امور دقیقہ میں طاقت مدرکہ تیز ہو جاتی ہے، اور بباعث ورزش براہین حقہ کے عقل سچائی پر ثبات اور قیام پکڑتی ہے، اور ہر یک امر متنازع کی اصلیت اور حقیقت دریافت کرنے کے لیے ایک ایسی کامل استعداد اور بزرگ ملکہ پیدا ہو جاتا ہے کہ جو تکمیل قواعد نظریہ کا موجب اور نفس ناطقہ انسان کے لیے ایک منزل اقصیٰ کا کمال ہے کہ جس پر تمام سعادت اور شرف نفس کا موقوف ہے۔ وَهَذَا آخِرُ مَا أَرَدْنَا بَيَانَهُ فِي هَذِهِ الْمُقَدِّمَةِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ۔ تمت المقدمہ۔